ڈاکٹر صاحب یہ بھی قبلہ صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اگر آپ بنیادی تمام قوانین پر آ جائیں تو وہ اسلام سے، مذہب سے ہم آہنگ ہے. معاشرتی مسئلہ ہے آپ کا. اب معاشرے کی ہی ساری بات ہے کہ جہاں پر میں کیونکہ اس کو کسی کوئی سیاسی ڈیبیٹ میں نہیں ڈھالنا چاہ رہی، اس لیے میں نام لینے سے گریز کروں گی کہ جب آپ کے اپنے کچھ لیڈران جو ہیں وہ یہ بیان دیں کہ آپ بھی وہی کھاتے ہیں جو ہم کھاتے ہیں، آپ بھی وہی پہنتے ہیں جو ہم پہنتے ہیں، ان کو کوئی فرق ہی نہ لگے کہ دو قومی نظریہ واقعی کوئی چیز ہے یا ایگزسٹ کرتی بھی ہے، تو پھر نوجوان نسل جو اس معاشرے میں ہے وہ تو یہی دیکھ رہی ہے، وہ تو پھر انہی چیزوں کے ساتھ آگے بڑھتی ہے. جب اس کو ہی یہ سننے کو مل رہا ہو تو وہ کون سے ڈگر پر چلے گی؟ جی مجھ سے سوال ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب آپ سے کریں. اچھا، یہ سعدیہ بالکل ٹھیک آپ نے توجہ دلائی. حقیقت یہ ہے کہ پاکستان اگر صحیح معنوں میں پاکستان بن جاتا تو مشرقی پاکستان بھی الگ نہ ہوتا. مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے درمیان نہ زبان ایک تھی، نہ کلچر ایک تھا، نہ کھانا پینا ایک تھا، لیکن جس چیز نے جوڑ کے رکھا تھا وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تھا. جب ہم نے وہ کلمے کی بنیاد پر حکومت قائم نہ کی اور اس کے اثرات اور ثمرات لوگوں تک نہ پہنچے تو اس کے نتیجے میں پھر محرومیاں پیدا ہوئیں. آج بھی پاکستان میں آپ اگر دیکھیں تو کوئی بھی حکمران جو ماضی کے اندر رہے ہیں انہوں نے اس بات کی طرف توجہ نہیں کی کہ اسلامی نظام فلاح کا نام ہے، سلامتی کا نام ہے، عدل کا نام ہے، انصاف کا نام ہے، خوشحالی کا نام ہے اور معاشرے کو بہت کچھ دینے کا نام ہے، لینے کا نام نہیں ہے. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج اگر بھوک ہے، افلاس ہے، قرضے ہیں، جاگیرداری ہے، کرپشن ہے، بدعنوانیاں ہیں، تو اس بات کی وجہ سے پھر لوگوں کو موقع ملتا ہے کہ نوجوان نسل کا ذہن خراب کرے. آج بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ پاکستان کو صحیح معنوں میں پاکستان بنایا جائے. قبلہ ایاز صاحب ٹھیک فرما رہے تھے، ان کی اسلامی نظریاتی کونسل نے تمام قوانین کو تبدیل کر کے ان کو اسلام کے سانچے میں ڈالا ہے، لیکن عمل درآمد نہیں ہے. یہاں پر آئین پاکستان کے آرٹیکل 38F کے تحت سود کا نظام نہیں چل سکتا. عدالتیں فیصلہ دے چکی ہیں، وفاقی شرعی عدالت بھی اور سپریم کورٹ کا شریعت اپیلٹ بینچ بھی، لیکن پھر بھی سودی کاروبار چل رہا ہے اور سود جو ہے وہ 22% تک بڑھا دیا ہے. اور ہمارے جو اسٹیٹ بینک کے حکام ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا سود بڑھائیں گے اتنا ملک جو ہے وہ ترقی کرے گا، جبکہ ہم تنزل میں جا رہے ہیں، مہنگائیاں بڑھ رہی ہیں اور صرف سودی معیشت والے بینکوں کا فائدہ ہو رہا ہے جب شرح سود بڑھاتے ہیں. تو اس بات کی ضرورت ہے کہ عمل درآمد کیا جائے اور اسلام کے نظام کے جو ثمرات ہیں وہ غریب آدمی تک پہنچے. جماعت اسلامی نے اپنے منشور میں یہ بات لکھی کہ ہم زکوٰۃ ہر ایک سے وصول کریں گے، تو اس کے نتیجے کے اندر 1 کروڑ خاندانوں کو ہم 2.5 لاکھ روپیہ سالانہ ان کو تعاون کر سکیں گے، جس سے وہ اپنی مستقل کوئی بنیاد بنا سکے. غربتوں کو ختم کرنا انتہائی ضروری ہے، مہنگائی کا ختم کرنا انتہائی ضروری ہے، جاگیردارانہ طرز سیاست کا ختم کرنا انتہائی ضروری ہے، اور اسی طرح کرپشن، بدعنوانیاں. مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست جو ہے وہ عدل اور انصاف کا نام ہے. اور سعدیہ میں یہ بھی آپ سے کہوں کہ لفظ بھی ملتے ہیں، یعنی مدینہ طیبہ یعنی ایک پاکیزہ شہر ہے، اور پاکستان کا معنی بھی یہ ہے کہ ایک پاکیزہ ملک، ایک پاکیزہ شہر. تو پاکستان جو ہے وہ مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست کا ایک تسلسل ہے، اور اسی طرح کا نظام یہاں پہ ہونا چاہیے اور اسی کے لیے کوشش کی بڑی خوبصورت بات کی آپ نے کہ کاش ہم اس چیز کو سمجھیں کہ کس طریقے سے یہاں اسلامی نظام کا نفاذ ہی ہماری بقا ہے.